میرے دوستوں اور بزرگوں، سیبوئی اسکالر گزرا ہے، اس کے نزدیک اناسی یہ انسان کی جمع ہے۔ اناسین، نون کو یا سے تبدیل کر کے ما قبل والی پہلے والی یا میں ضم کر دیا گیا۔ حالانکہ انس ہمارے ہاں لفظ آتا ہے عربی میں، اس کے کہنے کے مطابق یہ وہ اس کے لیے کہتا ہے جیسے کرسی کی جمع کراسی آتا ہے، اسی طرح انسان کی جمع اناسی، اس کے کہنے کی بتا۔ میں یہاں جو کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے کثیرہ کا لفظ فرمایا، اناسی یا کثیرہ، کیا مطلب؟ بہت سے چوپائے اور آدمی مخلوق میں جو زیادہ نمایاں ہیں، چھوٹی چیزیں، چھوٹے چھوٹے کیڑے نمایاں نہیں ہیں، چھوٹی چیزیں نہیں ہیں، انسان اور جانور بڑے بڑے، تو ان کے لیے یہ چشموں کے یا پانی کے قریب رہتے ہیں تاکہ ان کے پینے کی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں۔ تو اب ہم کو کیا کرنا ہے کہ ہم نے خود بھی اور دوسروں کے لیے بھی کبھی نہیں سوچنا کہ پانی بند کیا جائے۔ پانی زور سے کہیں نا۔ تو کربلا میں جس نے بند کیا تھا، اب سوچو ظلم تھا یا نہیں؟ عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، اور 22,000 تھے، یہ 72 بہتر تھے، 72 اور بہتر، یہ 72 بہتر، وہ 22,000 یہ پانی پی بھی لیتے تو ان کا کچھ جاتا، اور پانی ان کا تھا کیا؟ مگر انہوں نے پانی بند کیا۔ تو پانی بند کرنا شدید ظلم ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ وقت تھے، مدینہ منورہ میں 2 مہینے ان کا پانی بند رہا۔ کتنا عرصہ؟ اونچی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا بڑے مظلومی تیری حالت ہوگی جب تجھے شہید کیا جائے گا، تیرا روزہ ہوگا، تجھے لوگ پانی پلائیں گے، پانی نہ پینا، روزہ میرے پاس آ کے کھولنا۔ لیکن وہ خلیفہ وقت 2 مہینے ان کا پانی بند رکھا گیا۔ تو یہ پانی بند کرنا ظلم ہے یا نہیں؟ اونچی کہیے، سوچیں۔ تو آج حکومت ہو، کوئی پارٹی ہو، کوئی گروپ ہو، یا کوئی حکام ہو، عملہ ہو، پانی بند کرے تو یہ اچھی بات، اونچی۔ اور اکٹھے رہتے ہیں، اگر آپ کے پاس ہے تو دوسرے کو بھی پلائیں۔ وہ آپ نے شاید علامہ اقبال کی وہ نظم پڑھی ہوگی، وہ جنگ میں سارے زخمی ہو گئے، پیاس لگی، پانی پلانے جس کے پاس لے جاتے تو کہتے تھے پہلے میرے بھائی کو پلاؤ، اس کے پاس گئے، وہ کہے دوسرا تڑپ رہا ہے، اس کو پہلے، وہ ادھر سے گئے، آتے آتے سارے ہی وفات پا گئے، مگر اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے رہے۔ اور ہمارا حال یہ نہیں مجھے مل جائے، باقی کسی کو نہیں ملتا تو میں ذمہ دار نہیں۔ اب یہ ٹینکر والے پانی ہائیڈرنٹ بنائے ہوئے، ضرورت سے زیادہ لوگوں سے لینا، تو پیسے تو مل جائیں گے کیونکہ اگلے کی ضرورت ہے، وہ لیں گے، پیسے مل جائیں گے، مگر وہ پیسے ان کے فائدے کے نہیں ہوں گے۔ کیوں کہ انہوں نے کس چیز پر لیے؟ اسی لیے پرانے لوگوں کا کہنا ہے کھانے پینے کی چیزوں پر کبھی زیادہ منافع نہیں رکھنا چاہیے، لوگوں کو آسانی کرو، تو پیسے آ جاتے ہیں، پھر وہ بیماریوں میں دواؤں پہ جائیں گے یا جرمانے میں جائیں گے یا تکلیفوں میں جائیں گے، وہ فائدہ نہیں، ان سے برکت نہیں ہوگی۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ آسمان سے پانی آتا ہے، سورج کی گرمی سے سمندر کا پانی بھاپ بنتا ہے، پھر اس بھاپ کو اوپر اٹھا کر جمایا جاتا ہے اور پھر ٹپکایا جاتا ہے۔ یہ قدرت کا نظام ہے، اللہ کرنے والا ہے، ہم سے یہ ہو سکتا نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ قدرت ہم پر مہربان ہے، مشکلیں ہم خود کرتے ہیں۔
مشکلیں ہماری ہیں. ہم نے کیا کیا چیزیں بنائی ہیں, کیا کیا غلط کر دیا ہے. مجھے جب پہلی مرتبہ دریا دیکھنے کا موقع ملا تھا تو اس وقت بتایا کہ یہ دیکھا ہے دریا یہ بل کھاتا ہوا ہے, سیدھا نہیں ہے. میں نے کہا یہ بل کھاتا ہوا کیوں؟ کہنے لگے یہ قدرت کی طرف سے ہے کہ زور ٹوٹ جاتا ہے. اگر سیدھا ہو تو اکٹھا چلے گا, سب کچھ بہا کے لے جائے گا. تو قدرت کی ہر چیز میں حکمت ہم سمجھتے نہیں ہیں اور ہم اس کے خلاف کرتے ہیں, نتیجہ یہ کہ ہمیں بھگتنا پڑ جاتا ہے. تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے میرے دوستوں اور بزرگوں, بارش اگر نہ ہو تو کنویں بھی خشک ہو جاتے ہیں یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں. تالاب ہوں, حوض ہوں, کنویں خشک ہو جاتے ہیں, تو یہ مردہ ہو جاتے ہیں. اللہ بارش برسا کر ان کو زندہ کرتا ہے. تو رحمت کی بارشوں کی دعا کرتے رہنا چاہیے. لیکن بارش کیوں نہیں ہوتی ہے وہ بھی سوچنا چاہیے. جب قتل زیادہ ہونے لگے, جھوٹ زیادہ ہونے لگے, وعدہ خلافی زیادہ ہونے لگے, گناہ کھلے عام کیا جانے لگے, تو پھر بارشیں نہیں ہوتی. آپ کہیں گے غیر ملکوں میں تو بہت ہوتی ہیں, تو وہاں مسلمان ہیں. یہ مسلمانوں کے لیے کہہ رہا ہوں. ان کو اللہ نے دنیا میں دیا, لو مزے کر لو 2 دن, آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. ہمارے لیے دنیا ایسے ہے جیسے جیل خانہ. تکلیف اٹھاؤ تاکہ آگے کے لیے آسانی ہو جائے. یاد رہے میرے دوستوں اور بزرگوں, بارشیں اگر نہ ہوں تو اس کا مطلب یہ کہ ہم میں کوئی خرابیاں زیادہ ہیں. اور کراچی والوں کو تو خاص طور پہ سوچنا چاہیے. ایک زمانہ تھا یہاں ہفتہ بارشیں ہوتی تھی, ختم نہیں ہوتی تھیں, اور اب یہ ہے کہ ترستے رہتے ہیں, ہوتی مست ہے, کوئی بات نہیں ہوتی تو کوئی بات نہیں. کیوں؟ سوچنا چاہیے, رونا گڑ گڑانا چاہیے. اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. میرے دوستوں اور بزرگوں, ابھی ذکر کیا ہے پانی کی بارش کا, اور کس بارش کا ذکر کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے. ام المومنین, مومنوں کی ماں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ, سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہا, بڑی شان والی خاتون, اور جن کی شان میں قرآن میں آیتیں اتری ہیں. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بڑھ کر حضور کے کپڑے دیکھ کے کہنے لگیں, آپ کے کپڑے نہیں بھیگے, اتنی زور کی بارش ہو رہی ہے. حضور گھر میں تشریف لائے ہیں, ام المومنین حضور کے کپڑے پکڑ کے, اتنی زور کی بارش ہو رہی ہے اور آپ کے کپڑے نہیں بھیگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, فرمایا عائشہ کیا اوڑا ہوا ہے, تم نے کیا اوڑا ہوا ہے؟ عرض کی حضور آپ کی چادر اوڑی ہوئی ہے. فرمایا یہ جو تمہیں بارش نظر آ رہی ہے یہ اس جہان کی بارش نہیں, یہ کوئی اور بارش ہے. اللہ اکبر. میں نے دوسری بارش کی جھلک دکھائی ہے. فرمایا یہ جو تجھے نظر آ رہی ہے یہ اس جہان کی, اس دنیا کی بارش نہیں ہے, یہ اور بارش ہے. اگر تو دیکھنا چاہتی ہے چادر ہٹا دے. انہوں نے چادر ہٹائی تو وہ بارش بھی نہیں. تو جس کی چادر پہن کے دوسروں کو بارش نظر آ جائے نور کی, خود اس آقا کی عالم کیا ہوگا, ان کی کیفیت کیا ہوگی, ذرا اندازہ کریں. میرے دوستوں اور بزرگوں, اللہ تعالی ہر ایک کو ایک جیسا حصہ نہیں دیتا. کسی کو دینے والا بنایا, کسی کو لینے والا بنایا. یہ قرآن اللہ کی طرف سے رحمت کی بارش ہے. قرآن اللہ کی رحمت کی.
آواز کیوں نہیں فائدہ اٹھاتے؟ اللہ کی طرف سے رحمت کی بارش ہے، اللہ کا کلام ہے. جھوٹی خبروں والا اخبار نہار منہ پڑھتے ہو، اتنے مر گئے، ایکسیڈنٹ ہو گئے، یہ ہو گیا، دھماکہ ہو گیا، فلاں نہار منہ کلیجے پہ جا کے آپ کے وہ خبریں لگتی ہیں. 25-30 روپے کا اخبار بھی خریدا، پتہ نہیں کتنے کا آتا ہے، وہ بھی خریدا، نہار منہ خبریں پڑھ کے دل بھی جلایا. ایک بات اور کہہ دوں، واش روم میں اخبار نہیں پڑھا کرو. بہت سے لوگوں کو عادت ہوتی ہے وہاں لے جاتے ہیں اخبار، سارا جب تک ختم نہ ہو آتے نہیں ہیں باہر، دوسروں کا رستہ روکے رہتے ہیں. واش روم میں اخبار اونچی دو وجہ سے، ایک تو یہ کہ اس میں کوئی کلام بھی لکھا ہو سکتا ہے، بے ادبی ہوگی. دوسرا، خبریں پڑھنے سے آپ کے دل و دماغ خون پر اثر ہوتا ہے. خون پر مثلاً آپ غلط چیز دیکھ رہے ہیں، ننگی تصویر دیکھ رہے ہیں کسی عورت کی یا کسی غلط چیز کی، آپ کا دھیان اسی طرح چلے گا یا نہیں چلے گا؟ پورے جسم پر اثر ہوتا ہے اس کا، پورے جسم پر اس کا، اس سوچ کی وجہ سے اس خون میں، پورے جسم میں خون دوڑ رہا ہے، پورے جسم پر اس کا اثر. کہا گیا سبزہ دیکھو اچھا اثر ہوتا ہے، اچھی چیز دیکھو تو آپ کی سوچ بھی اسی طرح چلتی ہے. تو جب آپ واش روم میں جا کے اخبار پڑھتے ہو، سوچ تو اس کی وجہ سے آپ کا جو سارا نظام ہے اس پہ اثر پڑتا ہے. تو وہاں اخبار اونچی نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ کھانا کھاتے ہوئے بھی نہیں پڑھنا چاہیے، اس سے بھی آپ کو نقصان ہوتے ہیں. آپ ان چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں لیکن اس کو ہوتا ہے اس طرح. کوئی تھوڑی موٹی خبر آپ نے وہ لگ گیا دھیان اس میں، آپ کا نظام ہضم، وہ جو تنفس ہے، سانس کا، ہاضمے کا نظام، وہ متاثر ہو جاتا ہے خبر کی وجہ سے. آپ کو لگتا نہیں ہے مگر وہ کتنا اثر ڈالتا ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے. تو ہمیں خیال رکھنا چاہیے. تو آپ نے پانی کی بارش کا ذکر سن لیا، نور کی بارش کا بھی ذکر سن لیا. یہ قرآن رب کی رحمت کی بارش ہے. بتائیے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے یا نہیں؟ وہ بارش ہوتی ہے پانی والی، وہ مردہ زمین کو زندہ کرتی ہے. یہ قرآن رحمت کی بارش ہے، مردہ دلوں کو زندہ کر دیتا ہے. تو جن کے دل مردہ ہو جائیں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اونچی کہیے، قرآن پڑھنا چاہیے. مگر ہم دلچسپی لیتے نہیں. قرآن پڑھنے کا کتنا فائدہ، اور یہ قرآن کا حق ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ روز ختم کرو، روز نہیں تو 2 دن میں، 2 دن نہیں تو 3 دن میں، 3 دن نہیں تو 7 دن میں، 7 دن نہیں تو 10 دن میں، 10 دن نہیں تو مہینے میں. ہم تو سال میں ایک مشکل سے ختم کرتے ہیں. روز پڑھا کرو، کم از کم 10-15 آیتیں روز. آپ کہو گے نماز میں پڑھی جاتی ہیں، وہ الگ ہے. اس کو صبح صبح پڑھو، پھر دیکھو برکت کتنی ہوتی ہے. قرآن پڑھنے والوں سے پوچھو، اور دنیا کی کوئی کتاب ہوگی 1 بار 2 بار 3 بار آپ کہو گے پڑھی ہوئی ہے، اس کو جتنی بار پڑھیں مزہ ہی الگ آتا ہے، اور اس سے انسان اکتاتا نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ قید کر دیے گئے جیل خانے میں، صرف اس لیے کہ حکومت قبول نہیں کی، بادشاہ نے جیل میں ڈال دیا. کوئی جرم نہیں کیا تھا، اس نے کہا تھا جج بنو، آپ نے کہا نہیں بنوں گا، اس نے جیل میں ڈال دیا. آپ کو زہر دیا گیا، لیکن جتنے دن جیل میں رہے 7000 مرتبہ قرآن ختم کیا. کتنی مرتبہ؟ 7000. اور ہمارا کیا حال ہے؟ تو کوئی ہوگا جو رمضان میں 2 مرتبہ پڑھ لیتا ہوگا، کوئی بہت زیادہ ہوگا 3 مرتبہ. امام اعظم ہر رمضان میں 61 مرتبہ قرآن پورا کرتے تھے، ایک دن میں، ایک رات میں، ایک پورے مہینے کی تراویح میں. اور ہم تو کبھی پڑھ لیا، کو مر گیا تو نکالو قرآن بھائی، اس کے علاوہ ہم پڑھتے نہیں. تو قرآن رحمت کی بارش ہے، ایک ایک حرف پر آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں. کتنے فائدے ہوتے ہیں.
اب آپ نے یہ سن لیا، پانی کی بارش کا بھی سن لیا، قرآن کی بارش کا، اب میرے نبی کی بات کرو۔ میرا نبی اللہ کی رحمت کی، اللہ کے انوار کی، اللہ کے کرم کی، اللہ کے رحمت کی، نہیں سارے جہان کے لیے وہ بارش ہے کہ ان جیسی کوئی اور بارش نہیں ہے۔ جس کو اس بارش سے بھیگنا ملا وہ صدیق اکبر بن گئے، وہ فاروق اعظم بن گئے، وہ عثمان غنی، وہ شیر خدا رضی اللہ عنہم، صحابہ بنے، امام بنے، غوث بنے، ولی بنے۔ میرے نبی کے ہو کے تو دیکھو، جو ان کا ہو گیا پھر ساری خدائی اس کی ہو گئی، کوئی شعبہ اونچی۔ یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے نا، جس کو علامہ اقبال نے اپنے لفظوں میں کہا ہے، علامہ اقبال کا اعلان نہیں ہے، یہ خدا کی طرف سے۔ علامہ اپنے لفظوں میں کیا کہتے ہیں؟ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ لوح و قلم تیرے کا کیا مطلب؟ لوح کہتے ہیں تختی کو، قلم سے تختی پہ لکھا جاتا ہے۔ اے بندے جب تو نبی کا ہو جائے گا، تختی تیرے ہاتھ میں، قلم تجھے دے دیں گے، اپنی تقدیر خود لکھ لینا۔ سمجھ آئی ہے بات؟ جو چاہو گے مل جائے گا، ان کے ہو کے تو دیکھو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے ہمارے لیے انوار کی بارش، فیض و کرم کی بارش، رحمت کی بارش۔ کتنے فائدے ان سے، کتنی برکتیں، شمار کرو۔ کرتے کرتے عمر ختم ہو جائے گی، شمار ختم نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ پانی مردہ زمین کو بھی زندہ کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جانوروں اور انسانوں کو ہم پلاتے بھی ہیں۔ تو اللہ پلاتا ہے، کسی کا پانی روکنا اونچی گئی ہے۔ اس سے آگے ذکر جاری ہے انشاءاللہ۔ باقی آئندہ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔